السلام علیکم۔ آج کچھ باتیں کریں گے جو ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں تنہائی میں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ تنہائی میں بڑے سے بڑے گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا، جہاں ایک کلک پر آپ کو آپ کے موبائل جو ہے کچھ بھی دکھا سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے باپ دادے دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے ایک خفیہ گروپ بنا رکھا ہے، اور خفیہ گروپ بنا کر اپنے گٹر کو کھول سکتے ہیں۔ یختفون من الناس، لوگوں سے تو تم چھپا سکتے ہو، ولا یختفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے کوئی گناہ کیا ہو، چاہے وہ گناہ تنہائی میں کیا ہو یا پھر اعلانیہ گناہ کیا ہو، یا صغیرہ گناہ کیا ہو یا کبیرہ گناہ کیا ہو، جب تک ہم لوگ توبہ استغفار نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن توبہ استغفار تو جب کریں گے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، تب ہم توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ گناہ ایک موبائل کے ذریعے سے تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں روم کے اندر موبائل میں ایسے ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں جو ایک کلک پر دنیا کے ہر کوئی ویڈیو دکھا سکتا ہے، کیسا بھی ویڈیو دکھا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ بھی کیا ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہے تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے جب مسجد میں ہم لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خیال ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کے اندر خیال ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لیکن ریاکاری اور دکھاوا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو تم اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہو یا ریاکاری کے لیے کرتے ہو، تو وہ اعمال جو ہیں کل قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ سے ظاہری بھی ڈرنا چاہیے اور باطنی بھی ڈرنا چاہیے۔ جب ہم اکیلے ہیں روم کے اندر تو اس ٹائم میں بھی گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، جو گناہ ہم موبائل سے کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن ہمارے پیروں سے، ہمارے ہاتھوں سے پوچھا جائے گا، تو ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے بارے میں گواہی دیں گے، جو گناہ ہم لوگ چھپ کر کیا کرتے تھے، جو گناہ ہم لوگ باطنی کیا کرتے تھے، تو اس گناہ کے بارے میں جو ہے ہمارے باڈی کا ہر حصہ جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور منہ کو بند کر دیا جائے گا، منہ کے اندر مہر لگا دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، اور ہمارے گواہی جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیاں دیں گے، پیر دیں گے، ہاتھوں سے گواہی لیا جائے گا۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی، بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا اگر دروازہ کھل جائے، دروازہ ذرا برابر بھی ہل جائے، تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، کیونکہ رسوائی کا ڈر ہے اور اپنے امیج کا خراب ہونے کا ڈر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تنہائی میں، جو روم کے اندر جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی دیکھنے کے لیے آ جائے یا پھر دروازے پہ اگر ہوا کا جھونکا آ جائے، تو ہمارے دلوں کے اندر صرف عزت بچانے کے لیے ہم لوگوں کا جو ہے پورا بدن ہل جاتا ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ تو جو گناہ ہم کر رہے ہیں موبائل سے یا کیسے بھی ہے، تنہائی میں اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں کسی سے ڈر کی وجہ سے، بیوی سے یا بچے سے یا گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے اس گناہ کو تم چھپا نہیں سکتے، اور پھر کل قیامت کے دن
آج جس کے ڈر سے، جس بیوی بچے کے ڈر سے ہم گناہ تنہائی میں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہوں گے، سب موجود ہوں گے وہاں، اور تمہارے پیر، تمہارے ہاتھ تمہارے گناہ کے بارے میں گواہی دیں گے، تو اس دن زیادہ رسوا ہوں گے یا دنیا میں زیادہ رسوا ہوں گے؟ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سب سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے صاف کو کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہمیں رسوائی سے بچنا ہے تو پھر ہمیں توبہ استغفار کرنی ہوگی جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گناہ ہم نے تنہائی میں چھپ کر کیا ہے، اس گناہ سے ہم لوگ توبہ استغفار کر لیں تو کل قیامت کے دن سب کے سامنے میں جو پیر، جو ہاتھ جو ہمارے بارے میں گواہی دیں گے، رسوا ہونے سے اور ذلیل ہونے سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اور تنہائی کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، یوں ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفایت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے ہر جگہ ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہر جگہ ڈرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے ہم لوگ سب کے سامنے ہو یا پھر تو ظاہری اور باطنی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں گناہوں سے حفاظت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔